أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، یہ ان کی ذہنیت ہے، یہ ان مشرکین کی حالت ہے کہ انہوں نے پوری ہر طرح کی تدبیر کر لی کہ سستی کو قتل کر دیں، اور اللہ نے صاف بچا کے نکال لیا، کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ اگر شہید ہو جاتے تو اللہ کے یہ پیغام اور یہ چیزیں لوگوں تک کیسے پہنچتی؟ اللہ نے انہیں بچایا، ان کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ اس ایک رات میں اتنی زیادہ چیزیں پیش آئی ہیں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کی فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے رہے اور کوئی جان کا خوف نہیں، کچھ نہیں، حالانکہ وہ رات ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دور تک، اور پھر اس کے بعد جو پہاڑ چڑھنا تھا وہ تھا بڑا مشکل، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس غار تک۔ قرآن نے اسی لیے آگے چل کے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے، اسی لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ انفال اور توبہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی ملی ہوئی ہیں کہ ایک بات آدھی ایک جگہ ہے، ایک جگہ دوسری ہے۔ ان روایات کو پھر انشاءاللہ جو ہجرت کی رات کا قصے ہیں وہ آگے سورہ توبہ میں آئیں گے، وہاں پہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے ایک تدبیر کی۔ مکر عربی میں اس ہیلے اور تدبیر کو کہتے ہیں جو کوئی بھی شخص اپنے مد مقابل کے سامنے اس طرح کرے کہ اس کے ارادے پورے نہ ہو سکے۔ مکر عربی میں ہر اس تدبیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مخالف کے سامنے کی جائے، مخالف کے اگینسٹ کی جائے، اس کے خلاف ایسی چال چلی جائے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ اگر وہ ارادہ پورا کرنا اس سے منع کرنا، روکنا اچھا ہے تو یہ مکر اچھی بات ہے، اگر برا ہے تو بری بات ہے۔ اردو میں مکر جو ہے وہ برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں مکر کے یہ معنی نہیں، وہ مکر کو دونوں طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی تدبیر کرے گا تو اچھی چیز ہے، بری چیز کرے گا تو بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تدبیر کر لی پوری اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب قرون میں صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے مضارع کا، اور مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یمکرون، یہ کافر تدبیر کریں گے اور ہم بھی تدبیر کریں گے، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر چال چلنے والا ہے، اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کافر فریب کریں گے، ان کے مقابلے میں اللہ کوئی تدبیر کرے گا اور اللہ سب سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب دوسری طرف دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ قیامت تک ایسی چیزیں پیش آتی رہیں گی، جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کریں گے انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں مشکلات اور مصائب دیکھنے پڑیں گے۔ زندگی کسی انسان کی بھی جو خدا کا کام کرنا چاہے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس لیے یا تو اللہ کے دین کا کام کرے ہی نہ، بس آرام سے نماز روزہ اپنا کرتا رہے، چپ کر کے لیٹا رہے کہ اتنی ہمت ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ خدا کے دین کا کام کرے اور مسلمانوں کا کام کرے اور اللہ کے دین کو پھیلائے تو صاف بات ہے کہ وہ کانٹوں کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک مدت گزرتی ہے اور اتنی شدید تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں اس پہ کہ عروج ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آتا ہے پھر جا کر وہ آزمائشیں دور ہوتی ہیں اور پھر آسانی کی راہیں کھلتی۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا پہلے کا بتایا ہوا اچھا ہے بھائی، کہیں کل تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسی چیز میں ڈال دیتا ہے امتحان میں تاکہ وہ دیکھے، اس سے تو خیر پتہ ہی ہے، تاکہ وہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے،
اتنی مصائب تکالیف کے باوجود یہ ہمارے ساتھ چمٹا رہا، ہمارے دین پہ قائم رہا، لوگوں کو بھی دکھا دے اور خود اس میں جو میل کچیل ہے سب نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہی ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی غافل ہے اور بھول گیا ہے، تاکہ اپنے بندوں کو اس مقام تک پہنچائے جو مقام اس نے طے کیا ہوا۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو زندگی میں اتنی مشکلات اور مصائب میں نہیں گر گیا، جس نے دین کا کام کیا ہے کہ عروج پہ پہنچ کے تو رو پڑا ہے کہ خدایا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں نہیں برداشت کرنا پڑا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تکالیف کوئی دشمنوں سے آیا کریں، کافروں سے آیا کریں، اپنے گھر سے ایسی تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماری ایسی آ جاتی ہے، پیسے کی کمی آ جاتی ہے، جاب چھٹ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش کی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے کنبے اور قبیلے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے، قرض آ جاتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں خدا ڈال دیتا ہے اسے، تاکہ اللہ یہ ثابت کر دے باقی لوگوں کے سامنے کہ اس انسان نے ہمارے دین کا کام شروع کیا تھا اور ہم نے کن کن شدید مراحل سے اسے گزارا ہے، لیکن یہ ہمارا بندہ پیچھے نہیں ہٹا، اور اللہ اس انسان کو نوازے۔ اللہ بتائے قیامت میں کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا، یہ جنت اور میری رضا اور میری خوشی کے لیے لوگوں نے اپنے خون سے کھیلا ہے اور آگ سے گزرے ہیں، تب جا کر انہیں کہیں یہ بڑے مقام نصیب ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، طائف سے واپس آئے ہیں اور بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑتے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، میں کس طرف کو جاؤں اے میرے پروردگار، بس یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی رہے، باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ اس مکر کو کرتے رہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ مضارع کے صیغے سے جو استعمال فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں پیش آئیں گی، اور ان کا حال کیا ہے؟ دوسری آیت شروع کی ہے یہاں سے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ نضر بن حارث تھا کلہ، نضر بن حارث کلہ جو تھا یہ عربوں کے بہت ممتاز لوگوں میں سے تھا، قریش مکہ کے سرداروں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، گھومتا رہتا تھا دنیا میں اور بڑے بڑے اچھے قصے کہانیاں کہیں بھی سے ملتی تھیں یہ لا کے لوگوں کو سناتا تھا، اور اس پہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کہیں لکھی ہوئی سے مل گئیں، آ کے یہ سناتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا میں تمہیں سناؤں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، جو کچھ مجھے ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو اس نے جب یہ باتیں کہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے لقمان کا وہ جو بھی صحیفہ اس نے پڑھا تھا اس کے مقابلے میں جب قرآن سنایا اسے، تو سمجھ تو گیا کہ اب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو کہنے لگے یہ سارے عرب مل کے مذاق اڑانے کے لیے، لو نشاء قد سمعنا، ہم نے یہ بات سن لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس قرآن جیسا ہم بھی بنا لیں، ان هذا، یہ قرآن الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسے ہی قصے اور کہانیاں بیٹھ کے بنا لیں۔ مذاق اڑایا نا اب قرآن کا، یعنی ہمیشہ یہ کہتے تھے اب تو دیکھ لیا کہ یہ تو قصے ہیں بس، اور اللہ تعالی نے پھر بتایا ہے، اللہ نے فرمایا ان کا دوسرا جرم دیکھو، پہلا جرم تو یہ سازشی، بیٹھ کے ایک ہستی کے متعلق کہتے ہیں کہ اسے قتل کرنا ہے، قید کرنا ہے، یہاں سے نکالنا ہے۔ دوسرا جرم دیکھو، قرآن کو سنتے ہیں اور بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اس جیسا کلام نہیں بنایا جا سکتا، ڈھیٹ اتنے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بنا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بناتے کیوں نہیں؟ بناؤ نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں بھی مار لوں، تو بھی مار کے دکھاؤ، اب کے مار کے دیکھ، یہی بات ہے نا، اب کے مار، تو پھر ایک لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب کے مار، پھر ایک لگا دیتا ہے، تو بھی تم کہہ چکو آخر۔ قرآن اگر اتنا ہی آسان ہے تو تم کہو، اور کوئی نہیں کہہ سکا۔ اگر کوئی کہہ دیتا قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز، اب تک نقل ہوتی چلی آتی، اور سینکڑوں ہزاروں زبانیں کافروں کی وہ سب کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کے مقابلے میں دیکھو قرآن بنا کے پیش کر دیا۔ دو جرم ہوئے،
کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی کہانی